مولانا سید کبیر احمد شاہ بخاری کی معرفت اس سنت پر عمل کرایا ہے. اس جگہ پر جو دارالعلوم قائم ہوا یہ سنت رسول پر عمل ہوا ہے. اس ادارے کو اللہ تعالی دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا گیا. کیا عقیدہ دیا گیا؟ مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک عقیدہ قوم کو دیا گیا تھا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بریلی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حیات النبی پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا وہابیت و بدعقیدگیت پھیلا رہی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حیات النبی پر دلائل و براہین کے انبار لگائے. جب علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم غیب مصطفیٰ ثابت کرنے کے لیے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اور کتنی کتابیں تصنیف فرما دی. پھر ایک دور وہ آیا کہ لوگوں نے کہا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. یہ عقیدہ قوم کو کیوں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا ہو جائے. انگریزوں کی یہی ایک چال تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اختلاف ڈالو راج کرو. ایک عقیدہ قوم کو دلوایا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں جب یہ عقیدہ پیش کیا گیا تھا اس وقت بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا. انہیں جلال آ گیا اور جلال کے عالم میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ادیان باطلہ اور ان فقہائے باطلہ کا جواب کب دیا جائے گا؟ پورے غیر منقسم ہندوستان میں ہر 4 جانب میٹنگیں ہو رہی تھی، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی، مگر کوئی ہمت نہیں چکا پا رہا تھا، کوئی جرت نہیں کر پا رہا تھا کہ انگریز کے ایجنٹوں کا، انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے. ایسی عالم میں ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بریلی سے ایک 19 سال کا نوجوان کھڑا ہوا اور اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے. جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ مخدوم علی الحق مانوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو عقیدہ اولیاء کرام کا تھا. اب وہ عقیدہ لے کر بریلی سے مولانا احمد رضا کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا جو پیغام عالم اسلام کے نام بریلی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا تھا، آج وہ پیغام میں آپ کے نام دینا چاہتا ہوں. فاضل بریلوی نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فاضل بریلوی نے فرمایا خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. لوگ کہتے تھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا کہ خدا کی قسم نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا. جب تم قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا. جب تم رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے رکوع ایسے کیا تھا. یہاں تک کہ اب ایک وہ دور آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نور محمدی کا انکار کیا گیا، تو بریلی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نور محمدی پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ دنیا بدعقیدگیت اس کا کوئی جواب پیش نہیں کر پا رہی ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ مصطفیٰ کے نور ہونے کا انکار کرتے مگر اپنی آنکھ میں نور مانتے.
میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ میں یہ جو نور رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم تمہاری آنکھ میں جو نور ہے یہ بھی نور محمدی کا صدقہ ہے۔ اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو تمہاری آنکھ بیکار ہوتی، تمہاری آنکھ دیکھ نہ پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو ہاتھ کہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم کا پاؤں کہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم کا دل بنایا؟ مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم کا سر بنایا؟ مٹی سے۔ اللہ نے انسان کے کان بنائے؟ مٹی سے۔ اللہ نے انسان کی ناک بنائی؟ مٹی سے۔ اللہ نے انسان کی زبان بنائی؟ مٹی سے۔ اللہ نے تمہاری آنکھ بنائی؟ مٹی سے۔ اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی بنائی؟ مٹی سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھ کی پتلی تو بنائی مٹی سے، اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا۔ تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ، اس نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، بس تھوڑا سا سر اٹھایا آسمان دیکھ لیا۔ تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھ لیا کرتے ہو۔ جب تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا یہ کمال ہے تو وہ تو نور نوا نور ہے، ان کو تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو کیا وہ مدینے میں رہ کر یہاں نہیں دیکھ سکتے؟ راجستھان والوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ دیکھتی ہے نا، ایک بات بتاؤ، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے؟ تمہاری آنکھ دیکھتی ہے نا، ایک بات بتاؤ، پردے کے پیچھے بھی دیکھتی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی پردہ نہ آ جائے، جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی دیوار نہ آ جائے، اس وقت تک تمہاری آنکھ کام کرتی رہے گی۔ تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی دیوار آ گئی، کوئی پردہ آ گیا، آنکھ کا کام ختم ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ وہ کون سی آنکھ تھی کہ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ شریف سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مقام نہاون میں کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعظم ہے، تھوڑا سا تسامح ہو گیا، تھوڑی سی بھول ہو گئی، کفار پہاڑ سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہیں سے پکار اٹھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی آنکھ تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں دیکھ رہے ہیں مقام نہاون؟ وہ کون سی آنکھ تھی؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق خدا کی قسم صرف روح سے نہیں تھا، فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق روحانیت سے ہو گیا تھا۔ بیٹھے ہیں مدینے میں دیکھ رہے ہیں مقام نہاون۔ اے لوگوں، جب روح کا تعلق روحانیت سے ہو جاتا ہے تو انسان بیٹھتا یہاں ہے، دیکھتا کہاں کہاں ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، بغداد کا ایک مقدس میدان ہے، بغداد کے ایک مقدس میدان میں حضرت سیدنا غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، 60,000 کا مجمع نگاہوں کے سامنے لگا ہوا ہے، غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، 20,000 علماء آپ کے مجلس پاک میں تشریف فرما ہے، 13,000 اولیاء کرام آپ کی مجلس پاک میں تشریف فرما ہے۔ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے آپ کی مقدس زبان سے ایک جملہ
نکلا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت آپ کی محفل پاک میں 13,000 اولیاء کرام تشریف فرما تھے، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی، اور ایک بزرگ تھے، ایک ولی کامل تھے جن کا نام تھا حضرت علی بن ہیتی، وہ اپنے مقام سے اٹھے، قریب تشریف لائے، غوث اعظم کا قدم پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مقام پر تم پھنس جاؤ جہاں مچھر بہت زیادہ ہو اور مچھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہو تو علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی مچھر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی ایسے مقام پر پھنس جاؤ جہاں کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہو، علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقام و منصب کیسے مل گیا ہے، تو یہ حضرت غوث اعظم کے مقدس قدم کی برکت ہے کہ علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقدس مقام مل گیا ہے، یہ منصب مل گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے بغداد کے میدان میں تقریر فرمائی۔ اس وقت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزنی کے پہاڑ میں عبادت فرما رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم بغداد کے میدان میں تقریر کر رہے ہیں، حضرت خواجہ غزنی کے پہاڑ میں عبادت کر رہے ہیں۔ وہیں سے جواب دے دیا، لا بل عینی و راسی، نہیں